اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت و الفت ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ہر وقت خدا سے مانگیں۔ خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے یہ کام کہ خداوند عالم کے بندے آئیں اور خداوند عالم کی درگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ خداوند عالم کا بہت بڑا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ خالق کائنات نے کوئی شرط نہیں لگایا ہے، کوئی قید نہیں لگایا ہے۔ کہا کہ کسی بھی وقت، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں آپ آئیں، ادعونی استجب لکم، آئیں مجھ سے مانگیں، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ خداوند عالم نے اس ایک مختصر آیت میں دو چیزوں کی ضمانت دی ہے۔ ایک فرمایا کہ جب چاہیں آئیں خداوند عالم سے مانگے، ادعونی، آئیں مجھ سے مانگے، اور دوسرا حکم استجب لکم، خداوند عالم نے دعا کی قبولیت کا ضمانت بھی دیا ہے۔ آج ہم دنیا میں اگر کسی شخصیت کے پاس جانا چاہیں تو سفارشیں لے کے، رشوتیں دے کے مشکل سے صرف ملاقات کر سکتے ہیں، اور ملاقات کے بعد وہ ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا نہیں کرے گا اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن خداوند عالم کا فضل و کرم دیکھیں کہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ نہ سفارشی کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص وقت کی ضرورت ہے، خالق کائنات آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف دعا مانگ کے دیکھیں۔ مومنین، دعا کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان میں خداوند عالم دعا کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں لیتا، آپ کی پرواہ ہی نہیں کرتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ یعنی خداوند عالم کی رحمتیں آج ہمارے اوپر نازل ہیں، خداوند عالم اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے آئیں مومنین، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ الدعا مخ العبادہ، حدیث میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے۔ مومنین، دعاؤں میں سے ایک عظیم ترین دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ بلائیں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ مصیبتوں میں، مختلف بلاؤں میں انسان اس دعا کا ورد کریں۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے کہ وہ شخص جو عام حالت میں، آسائش میں ہے، اس وقت دعا مانگتا ہے، تو پھر مشکلات میں جب پڑ جائے، مصیبتوں میں ہو، اس وقت دعا کریں تو فرشتے جانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ ہر وقت خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اسی لیے فوراً مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص عام حالت میں خدا سے نہیں مانگتا ہے، پریشانیوں میں، مشکلات میں جب گرتا ہے، پھر یا اللہ کہتا ہے، تو فرشتوں کے لیے یہ آواز جو ہے وہ اجنبی لگتی ہے، کبھی اس آواز کو نہیں سنا ہے، اسی وجہ سے اس آواز کو واپس اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ کہنے کہ جب آسائش کے وقت، جب سکون کے وقت آپ نے خدا سے نہیں مانگا، اب جب مشکلات آئے، پریشانی آئے، تو آپ خداوند عالم کی درگاہ میں گر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں دعا مانگنا ہے۔ ہم جب صحت میں ہیں، سلامتی میں ہیں، جب ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو اس وقت دعا مانگے کہ جب مشکلات ہوں تو پھر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں۔ امام علیہ السلام مشکلات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے عظیم دعا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینۃ التی تجعل فیہا
من ترید. اس دعا کو بہت پڑھیں. آیت اللہ رضمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آبا و اجداد، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو پڑھیں. اور خود امام علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اس دعا کو نااہل تک نہ پہنچائے. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس کو ہر کسی کے لیے تعلیم نہ دیں. یہ اپنے مخصوص اصحاب کے لیے تعلیم دیا ہے مولا نے. اللہم اجعلنی، پروردگارہ مجھے قرار دے، فی درعک الحسینۃ التی تجعل فیہا من ترید، اس قلعے میں، اس حفاظت کی جگہ میں قرار دے جسے آپ چاہیں اس میں قرار دیتے ہیں. پروردگارہ مجھے اس اپنے محفوظ قلعے میں قرار دے دیں جس میں آپ جسے چاہیں جگہ دیتے ہیں. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے.